بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز بچوں، کتاب النکاح کا یہ عنوان ہے. باب قول اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الى قوله تعالی ان اللہ کان علیا کبیرا. سورہ نساء کی یہ ایک آیت ترجمۃ الباب میں مصنف علام رحمہ اللہ نے پیش کی ہے. اس سے مقصد ہے مردوں کے مقام کو بتانا عورت کے مقابلے میں، کہ عورت کے مقابلے میں اور عورت کے اوپر مرد کا کیا درجہ ہے اور کیا مقام ہے. الرجال قوامون، موٹی سی بات بتا دی کہ پورے گھر پر ذمہ دار مرد ہے، پورے گھر کا ذمہ دار مرد ہے، حتیٰ کہ عورت کا ذمہ دار بھی مرد ہے. اس لیے مرد کی چلے گی، عورتوں کی نہیں چلے گی. ہاں بعض استثنائی شکلیں، احتیاجی شکلیں وہ اپنی جگہ استثناء کے عنوان سے سمجھ لی جائیں گی. مثلا کسی جگہ شوہر کم عقل ہے، بیوی سمجھدار ہے، شوہر فاجر فاسق ہے، بیوی دیندار ہے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کہے کہ ہماری چلے گی. یہ استثنائی شکلیں نکل سکتی ہیں، اور یہ مستثنیات کو سمجھا از خود سمجھ لینا چاہیے، اس کی استثناء کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات کہی جاتی ہے تو قانون کلی کی شکل میں عام بات کہی جاتی ہے سب کے لیے. استثنائی شکلیں، احتیاجی شکلیں، ضرورت کی شکلیں یہ خود بخود مستثنیٰ اس کلی سے. تو بہرحال الرجال قوامون علی النساء، آگے اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آپ کو تفسیر پڑھ کے آئے، یہاں تفسیر نہیں بتانا مقصد ہے، مگر بڑی پیاری یہ بات لگی، یہ اضافہ بڑا اچھا لگا. مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنا دیا، یعنی عورتوں پر بڑا بنا دیا. عورتوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ ان کو ہم پر بھاری بنا دیا، بڑا بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے تو ہر میدان میں کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. پتھر بہت ہیں لیکن بعض پتھر کو بعض پتھروں پر فضیلت ہے. پانی بہت ہیں، بعض پانیوں کو بعض پانی پر فضیلت ہے. درخت اور پھل بہت ہیں، بعض پھلوں کو بعض پھلوں پر فضیلت ہے. جانور بہت ہیں، بعض جانوروں کو بعض جانوروں پر فضیلت ہے. ایسی انسان کے طبقے بہت ہیں، بعض طبقوں کو بعض طبقوں پر فضیلت ہے. تلک الرسل، انبیاء بہت ہیں، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، اور ایک نبی کو تو سارے نبیوں پر فضیلت ہے. صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وسلم. اب یہ ذہن بنایا تو اگر ہم نے گھر کے اندر میں چند افراد تھے، ان میں ایک مرد ہے اور ایک بیوی ہے، ہم نے گھر کے ان افراد میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، تو کون سی تعجب کی بات؟ بما فضل اللہ. اور پھر اے عورتوں تم خود غور کرو کہ چند عورتیں ایک ساتھ جو جمع ہوتی ہیں ان میں بھی تو صلاحیتوں کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. یہ ہمارا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے پیچھے دسیوں حکمت ہے. کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ عورت، مرد اور عورت میں سے دونوں میں اگر کوئی ایک مفضول نہ ہو اور ایک افضل نہ ہو تو گھر کا نظام نہیں چلے گا. دونوں برابر کے ہوں گے تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سب لڑتے رہیں گے، وہ کہے گا میری چلے، وہ کہے گا میری چلے، اور دونوں دبنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اس لیے اللہ نے ایک کو کم درجہ بنایا، ایک کو اعلیٰ درجہ بنایا، تاکہ کم درجے کو جھکنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو. آپ کو جب پہلے سے معلوم ہے کہ میں شاگرد ہوں اور سامنے والے میرے استاذ ہیں، تو ان کے سامنے جھک جانا، چھوٹا بن جانا، اپنے خیال کو چھوڑ دینا، اپنی رائے بھول جانا، یہ بہت آسان ہے. لیکن دونوں برابر کے دو استاذ ہوں، نہیں سمجھے، یا دو آدمی برابر کے ہوں، تو دونوں میں ایک جلدی سے اپنی رائے چھوڑ دے، یہ بہت آسان بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نظام معاشرت خوشگوار رہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کا نظام جاری فرمایا ہے. اب اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں عورتوں کو، جیسے پیچھے عورتوں کو سمجھایا، یعنی دونوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں. پہلے مرد کو سمجھایا آج کے سبق میں کہ لزوجک علیک حق، پھر سمجھایا عورت کو کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. عورت مرد کے گھر کی ہر چیز کی
ذمہ دار ہیں، اس سے اس کا سوال ہوگا. ڈھنگ سے رہنا عورتوں، یہ گویا خلاصہ اس عورت کو سمجھایا. اور اس کے بعد پھر ابھی سمجھا رہے ہیں عورتوں کو پھر کہ اگر تمہارا مرد تمہاری کسی منشا کو پورا نہ کرے، منشا کے خلاف کرے، اپنی رائے نافذ کر دے، تو تم بددل مت ہونا، اس لیے کہ اس کا ہم نے مقام تم سے بڑھا کر رکھا. تو گھر کے نظام میں، معاشرت میں خوشگواری پیدا ہو، اللہ نے اس کے لیے یہ ترتیب رکھی. تو گویا عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے تمہاری بات نہ مانی جاوے تو بددل نہیں ہونا، یہ سمجھ لینا کہ تم کو اللہ نے مفضول بنایا ہے تو کچھ دیکھ کر مفضول بنایا ہوگا. تمہارے اندر میں قوت فہم مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اصلاً یہی ہے کہ تم ناقصات و عقلن ہوتی ہو. جب ناقصات و عقلن ہو تو ظاہر سی بات ہے معاملہ فہمی مرد میں جتنی ہوگی تمہارے اندر میں نہیں ہوگی. اس لیے مرد کو ہم نے قیم بنایا، الرجال قوامون بنایا. بہی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني حمید عن انس قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له فنزل ل29 فقيل يا رسول الله انك آليت على شهر قال ان الشهر 29. اس روایت میں وہی مضمون ہے جو ابھی 2 دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے شہد کے مسئلے کو لے کر، شہد والے مسئلے کو لے کر کے، جبکہ راز فاش کر دیا تھا بعض بیویوں نے. ابھی 2 دن پہلے کے سبق میں تفصیل بتائی گئی، اسی کتاب میں بخاری شریف میں وہ تفصیل آئی. اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے قسم کھا لی تھی 1 مہینے کی کہ میں اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا. آپ گھر ہی میں تھے لیکن بیویوں کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ ملاقات آپ نے نہیں فرمائی. 29 دن کی تکمیل پر، 29 دن جب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ملنے چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے کہا مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. جی اب پوری داستان یا پورا قضیہ اور قصہ آپ کو ابھی معلوم ہو چکا پہلے. جی کہ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی. تمام ازواج مطہرات کے رشتہ دار مسجد نبوی میں آ کے ممبر کے پاس جمع ہو گئے. حضرت حفصہ بھی ازواج مطہرات میں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. کسی کی تو ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں معاملہ کیا ہے. حضرت عمر گئے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، مگر اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ اجازت لے کر واپس آنے لگے، ابھی بھی اجازت نہیں ملی. پھر اچانک آواز آئی یا عمر، عمر آ جاؤ اللہ کے نبی بلا رہے. بہرحال حضرت عمر اندر پہنچے اور پوچھا یا رسول اللہ اطل لقت نساءک، آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیے؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بگڑوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، بگڑتے ماحول کو بھی کیا کرتا ہے، گرتی چھت کو بھی سنبھال لیتا ہے. یہ ہے اللہ اکبر. جی سنبھال لیا اللہ نے. ہم نے تو سنا تھا کہ معاملہ بگڑ گیا. یہ واقعہ پوری تفصیل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی بیٹی کو حفصہ کو خاص طور پر سمجھایا، جیسا کہ موعظۃ الرجل ابنتہ کے ضمن میں یہ بات آئی تھی. جی یہاں عنوان اس طرح ثابت ہوگا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے. ایک بات ناگواری کی آئی کہ راز کھول دیا بعض بیویوں نے اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا غصہ دکھایا کہ کہہ دیا کہ 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا. تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ کیوں دکھا دیا، نہیں سمجھا. تو اصل میں نظام چلانے کے لیے چھوٹی بات پر بھی بڑا غصہ دکھانا پڑتا ہے، اس طرح سے کہ کسی کا کوئی حق تلف نہ ہو، برباد نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو. لیکن غصہ دکھانا پڑتا ہے ذمہ دار کو ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، تاکہ مستقبل میں اس قسم کی کوئی بدنظمی نہ ہو. یہ تو بالکل کلاس کی بات ہے. ایک چھوٹی سی حرکت پر طالب علم کو اچھی طرح ڈانٹ دیا جاتا ہے، گوشمالی کر دی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ 300 طلبہ عزیز میں بار بار کبھی اس کو کبھی اس کو، ان کی حرکتوں پر کبھی ان کو ٹوکنا نہ پڑے. اور اگر وہی چھوڑ دیا جاوے تو آج اتنی بڑی تو کل اور بڑی، کل اور بڑی، کل اور بڑی، تو بہت بڑی بات بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو پتا چلا مرد قوام ہے، قیم ہے. وہ جانتا ہے کہ قیام نظام بیت کیسے چلے اور کیسے باقی رہے، نظام بیت کیسے چلے.
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں. باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی غیر بیوتہن. یہ عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو چھوڑ دینا، چھوڑ کر بیٹھ جانا ان کے گھروں سے الگ ہو کر. ایک جگہ آپ بیٹھ گئے دوسروں کے گھروں میں نہیں گئے، ایک جگہ آپ بالا خانے میں اوپر بیٹھ گئے، وہ اوپر والا حصہ کسی بیوی کا روم نہیں تھا، تو جہاں بیٹھے تھے کسی بیوی کا روم نہیں، تو غیر بیوتہن صادق آیا کہ نہیں آیا؟ غیر بیوت. پتہ چلا کہ شوہر اگر اس قسم کی خوشگوار مصلحت کے پیش نظر، کسی اچھی مصلحت کے پیش نظر شوہر عورت کے روم سے ہٹ کر کہیں اور رات گزار لے، کہیں اور وقت گزار لے، تو اس کی گنجائش ہے. یہ ہے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی غیر بیوتہن. عورت کو تو کہا گیا کہ تم ناراض ہو کر شوہر کا بستر چھوڑ کر کہیں اور نہیں سو سکتی، کہیں اور نہیں رات گزار سکتی. اگر تم نے اس کے بستر سے الگ اپنی چٹائی ڈال لی اور وہ بلاتا رہا اور تم نہیں پہنچی تو لعنتہ الملائکہ، ملائکہ کی لعنت. ابھی یہ حدیث بھی گزری ہے، لیکن یہاں بتایا کہ شوہر اس قسم کی تنبیہات کی غرض سے اس قسم کی حرکت، اس قسم کا عمل کر سکتا ہے. لیکن شوہروں کو بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ دل شکنی نہ کرے، دل آزاری نہ کرے. جی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوکری دی ہے سمجھا، اور آپ کے کی گود میں سمجھا کوئی گڑیا دی ہے، اور کوئی پسندیدہ خاتون اور کیا ہے کوئی اچھا جوڑا دے دیا ہے، تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. مولانا کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرو. ایسا نہیں کہ یہی ایک باب یاد رکھو، ان لزوجک علیک حقا. اسی لیے امام بخاری نے وہ پہلے بتا دیا اس کا بھی حق ہے، خالی تمہارا ہی حق نہیں، تمہارے حق کو تو بعد میں ابھی سنا رہے ہیں. جی اب یہاں پر اس مضمون کو جو ثابت کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی ایلا والی اور اسی پچھلی حدیث سے ہی، کہ پچھلی حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کی قسم کھا لی تھی نا، اسی حدیث ایلا سے، اسی واقعے سے اس بات کو بھی ثابت کر رہے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ وَالْغَيْرَ أَلَّا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَالْأَوَّلُ الصَّحْ. اصل میں دونوں باتیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیویوں سے ناراض ہو کے گھر ہی میں رہنا چاہیے، بیوی کے باری میں رہے لیکن بیوی جیسا حق ادا نہ کرے، ناراضگی کا مظاہرہ ہو گیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر بھی شوہر دوسرے روم میں بھی آرام کر سکتا ہے. تو کہا کہ وہ پہلی بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے وہی صنعت کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اتنے دن گزارے تھے وہ کسی بھی بیوی کا روم نہیں بلکہ ایک بالا خانہ تھا، اوپر کا حصہ تھا، مشروبہ جس کو کہتے ہیں. جی روایت ام سلمہ کی ہے ان ام سلمہ اخبرته ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حلف الا يدخل على بعض اهله وفي نسخة على بعض نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهن او راح فقيل له يا نبي الله حلفت الا تدخل عليهن شهرا قال ان الشهر يكون 29 يوما. اس کے بعد پھر اور دیکھیے روایت آ رہی ہے ابن عباس سے قال اصبحنا يوما ونساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبكين. وہی روایت ہے، وہی مضمون ہے، سند بدل کے متن کی تبدیلی کے ساتھ پھر دوبارہ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عورتیں رو رہی تھی. عند كل امرأة منهن اهلها. ہر نبی کی ہر بیوی کے پاس اس کے گھر کے لوگ آئے ہوئے تھے تسلی کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کیا ہے. جس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض چل رہے ہیں تو ازواج مطہرات کے ذمہ دار ان کے گھر کے لوگ آئے، یہ بتا رہے ہیں. فخرجت الى المسجد فاذا هو ملآن. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو مسجد بھری تھی لوگوں سے. فجاء عمر بن الخطاب فصعد الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في غرفة. معلوم ہے نا کہ اللہ کے نبی کے پاس 3 مرتبہ گئے اجازت لینے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانے میں تھے. فسلم فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد. 3 سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. یہ سلام استئذان تھا. سلام استئذان میں اگر اذن مقصود نہ ہو تو جواب نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے جواب نہیں ملا، اجازت دینا مقصود نہیں تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فناداہو، بلا لیا، ہوا وہی جو عمر چاہتے تھے. کہہ سکتے ہیں سمجھا کہ عمر کی وہ شان تھی کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے عمر کے منشا کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیا. کئی کام ایسا ہے جس کو موافقات عمری کہتے ہیں.
تو یہ تھوڑی سی دور سے یہ تعویل کر کے یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو آج بہت غصے میں تھے، ناراض تھے، لیکن پھر حضرت عمر کی بار بار کی آواز نے تبسم کروا ہی دیا، ہے کہ نہیں؟ آگے روایت میں ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو حضرت عمر نے پھر معذرتاً یہ بات کہی، یا رسول اللہ اصل میں ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، ہم قریش کے لوگ ایسے نہیں، ہماری بیٹیاں تو ہمارے یہاں کی بیویاں تو عورتیں تو مردوں پر حاوی ہو کے نہیں رہتی تھی، یہاں آ کے بگڑ گئی، یہاں کے ماحول کی وجہ سے. انصار کے لوگ اپنی بیویوں کو دبا کے نہیں رکھتے، ان کی بیویاں سر چڑھ کے رہتی. ابھی بھی بعض علاقوں میں سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ کی بیویاں، نام تو نہیں کہ ہم لے سکتے، فلاں جگہ کی بیویاں شوہروں پر بھاری رہتی ہیں، وہ باہر کہیں جاتے ہیں تو بار بار ہر 2 گھنٹے پر فون بھی کرتے ہیں کہ ابھی آنے میں آدھا گھنٹے میں تاخیر ہو جائے گی، ہے کہ نہیں جی. اور تو کہنے کا خلاصہ یہ کہ جگہ جگہ کا کیا ہوتا ہے ماحول. رات میں دیر میں پہنچو تو کئی جگہ کی بیویاں سوال کر بیٹھتی ہیں، آئینہ کنت وہ فیما کنت، نہیں سمجھا جی، کہاں تھے تم. لیکن ہر جگہ کا یہ ماحول نہیں ہے. بعض جگہوں پر یہ ہے کہ رات میں 12 بجے تک بھی پڑھا کے جاؤ تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے جی. فدخل علی النبی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معذرت کی کہ ہمارا ایسا نہیں تھا لیکن یہاں آ کر کے اب ایسا ہو گیا ہے، سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا کہ چلو عمر سب کی طرف سے معذرت کر رہا ہے. پھر آگے وہی ہوا، پوچھا طلقت نساءک فقال لا ولكن آلیت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه. بہرحال اس سے جو مقصود تھا پہلے ہی میں بتا چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ہجران تو کیا تھا، یعنی کہ معاملہ جو ازدواجی ہوتا ہے وہ ترک کر دیا تھا، مگر یہ ہے کہ ایک مکان میں آپ سمجھا ان کے گھروں کے علاوہ ایک گھر کے اندر میں یعنی اوپر وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.